نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. صدر محترم معزز علماء کرام و دانشوران نظام، دور حاضر کے انسان نے زندگی کے ہر میدان میں جس قدر ترقی کی ہے اسی قدر اس کی اخلاقی قدروں میں گراوٹ آئی ہے، اور اسی اخلاقی انحطاط و گراوٹ کا یہ نتیجہ ہے کہ ہر شخص کا شاکی ہے، ہر کے لب پر دوسرے کی شکایت ہے، بڑے کو چھوٹے سے شکایت ہے، چھوٹے کو بڑے سے شکایت ہے، استاد کو شاگرد سے شکایت ہے، شاگرد کو استاد سے شکایت ہے، والدین کو اولاد سے شکایت ہے، اولاد کو والدین سے شکایت ہے، بڑے کو چھوٹے سے اس لیے شکایت ہے کہ چھوٹے بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتے اور بڑی ڈھٹائی و بدتمیزی کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں. چھوٹوں کو بڑوں سے اس لیے شکایت ہے کہ بڑے چھوٹوں کے ساتھ محبت و شفقت کا برتاؤ نہیں کرتے اور بچوں کی سی بچکانہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں. استاذ کو شاگرد سے اس لیے شکایت ہے کہ شاگرد استاذ کے سامنے استاذ کا ادب و احترام نہیں کرتے اور استاذ کے سامنے استاذی کرتے ہیں. شاگرد کو استاد سے اس لیے شکایت ہے کہ استاد شاگرد کے سامنے موقر انداز میں رہتے ہیں اور سطحیت کا مظاہرہ کرتے ہیں. والدین کو اولاد سے اس لیے شکایت ہے کہ اولاد والدین کی بلا تعمل نافرمانی کرتی ہے اور بات بات پر جھڑکیاں دے دیتی ہے. اولاد کو والدین سے اس لیے شکایت ہے کہ والدین فلموں میں ماں باپ کا رول ادا کرنے والے اسٹاروں کے سے لہجے میں ان سے گفتگو کیوں نہیں کرتے، اور جس طرح وہ فراخ دلی کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو بے حیائی اور بے شرمی کا ننگا ناچ کرنے کی کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں، اسی طرح ان کے والدین بھی کیوں نہیں دیتے. شہدائیان اسلام، قصور ہماری اولاد کا نہیں، ہم ہی اصل قصوروار ہیں. ہم نالائق ہیں اس لیے ہماری اولاد بھی نالائق ہے، ہم بے راہ ہیں اس لیے ہماری اولاد بھی بے راہ ہے، ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے نہیں جھجکتے اس لیے ہماری اولاد بھی پاپ کرتے ہوئے نہیں رکتی، ہم لادینیت اور لامذہبیت کی زندگی جی رہے ہیں اسی لیے ہماری اولاد بھی مذہب بیزاری کا مظاہرہ کر رہی ہے. محترم سامعین، جب ہم راست باز ہوا کرتے تھے تو ہماری اولاد بھی راست باز ہوا کرتی تھی، جب ہم خوش اخلاق ہوا کرتے تھے تو ہماری اولاد بھی خوش اخلاق ہوا کرتی تھی، جب ہمارے دل اللہ کے خوف میں دھڑکتے تھے تو ہم نے کفر کو خاک و خون میں تڑپا کر مارنے والے مجاہدین پیدا کیے، بڑے بڑے مفسرین و محدثین پیدا کیے، عابدین شب زندہ دار پیدا کیے. مجھے تو غزوہ احد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ یاد آتے ہیں. ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر تیار کر رہے ہیں اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب کی آنکھوں سے اوجھل ہو رہے ہیں. کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اوجھل ہوتے ہوئے دیکھ لیا، پوچھا بیٹا کیوں چھپ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ کم عمری کی وجہ سے خوف ہے کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لشکر میں شامل ہونے سے منع فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر کے شوق جہاد اور شوق شہادت کی اطلاع ملی تو ان کو کم عمری کی وجہ سے ہی لشکر میں شامل ہونے سے منع فرما دیا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منع فرمانے پر رونے لگے، گڑ گڑانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوق جہاد کو دیکھ کر ان کو بخوشی لشکر میں شامل فرما لیا. میرے محترم سامعین، میں کہتا ہوں کہ قوم مسلم کبھی باز نہیں رہی. اس قوم نے ہر دور میں تاریخ ساز افراد پیدا کیے. آج بھی ہماری قوم میں ہر علم و فن کے لوگ موجود ہیں، باطل سے ٹکرانے والے، تسبیح و تحلیل اور ذکر و اذکار کے ذریعے اپنی راتوں کو زندہ رکھنے والے، مسئلہ تفسیر و حدیث پر قال اللہ و قال رسول کے روح پرور پھول لٹانے والے موجود ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اپنا سکہ جمانے والے، غرض یہ کہ ہر اسٹیج اور ہر میدان میں اپنی دھاک ساتھ بٹھانے والے موجود ہیں. آپ کو اپنی اولاد سے شکایت ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کی یہی اولاد اگر اس کو شروع سے ہی صحیح تعلیم و تربیت ملی ہوتی تو آج یہ آپ کا قوم کا سرمایہ ہوتی.
خدا کے لیے اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے نوازیے، خود بھی دین کے مطابق زندگی گزاریے اور اپنی اولاد کو بھی دین کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب دیجیے۔ دعا کیجیے کہ خداوند قدوس ہم سب کو دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور قوم کے نوجوانوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔